27واں پارہ ہے سورۃ الواقعہ، پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الواقعہ، واقعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس طرح کہ اس کو الطامۃ الکبریٰ ایک بہت بڑا ہنگامے کا نام بھی دیا گیا ہے، الصاخہ یہ نام بھی دیا گیا ہے، تو الواقعہ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، واقعہ ہونے والی چیز کو، جس کی ایک حقیقت ہے، جس کے لیے جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ ہمیشہ قرآن مجید کے ہر مضمون کا ماقبل مضمون کے ساتھ ایک ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ اس صورت کے اندر قیامت کے وقوع کا تذکرہ ہے، اور ماقبل سورۃ الرحمن کے اندر بھی قیامت کے وقوع کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ جو آیات مبارکہ ہے، پھر اس کے بعد آگے مجرمین ان کا تذکرہ کیا گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ متقین کا تذکرہ کیا گیا۔ تو قیامت کے دن کے احوال کے حوالے سے بتایا گیا۔ اس طرح اس صورت کے اندر بھی اللہ جل شان نے قیامت کے دن کا تذکرہ کیا ہے، اور قیامت کے احوال کے ساتھ ساتھ جو قیامت کے دن کا فیصلہ ہو جائے گا، متقین اور فساق اور فجار کا الگ الگ تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے حالات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت تقریباً 4 قسم کے مضامین پر مشتمل ہے۔ ایک مضمون اس صورت کے اندر وہ توحید ہے، دوسرا مضمون رسالت کا ہے، تیسرا مضمون وہ قیامت کے واقعہ ہونے کا ہے، اور چوتھا مضمون وہ قرآن کی حقانیت کا ہے۔ یہ 4 بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہے، اور یہ 4 بنیادی اصول ہے شریعت اسلام کے۔ ان کے بغیر انسان کے اعمال کا کوئی قبولیت نہیں، اس لیے کہ یہ بنیادی عقائد ہے۔ اگر کوئی بندہ مسئلہ توحید کا منکر ہے تو اس کے نیک عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسالت کا کوئی منکر ہے تو اس کے نیک اعمال کا کوئی اعتبار نہیں۔ قیامت کا منکر ہے تو اس کے نیک اعمال کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ 4 بنیادی مضامین اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہے، لیکن بنیادی مضامین یہی ہے۔ پھر یہ جو صورت ہے سورۃ الواقعہ، اس کو اللہ جل شانہ نے ایک بہت بڑی فضیلت عطا کی ہے، اور فضیلت اس کی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنائے گا، پڑھے گا سورہ واقعہ، اس کو کبھی فقر و فاقہ محسوس نہیں ہوگا، وہ فقر و فاقوں سے دور رکھا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، یہ مرض الوفات میں مبتلا ہو چکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا، ما تشتکی، بھئی آپ کو کیا شکایت ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مجھے میرے گناہوں کی تکلیف اور شکایت ہے، میں اپنے گناہوں پہ رو رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما تشتہی، آپ چاہتے کیا ہے؟
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں، مجھ پر میرا رب مہربانی کر لے، یہ میری سب سے بڑی چاہت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا آمرک بطبیب، میں آپ کے لیے کسی طبیب کا انتظام نہ کر لوں، حکم جاری نہ کر لوں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالطبیب امرضنی، کہ طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہوا ہے، یعنی اصل طبیب تو اللہ ہے، اور اللہ جل شانہ صحت دینے والے ہیں۔ دنیا کا طبیب تو صرف دوائی کی تجویز کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ صحت دے گا، دوائی تو اپنی صحت دینے میں اللہ کے امر کا محتاج۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کے لیے کوئی عطیہ، کوئی وظیفہ جاری کر دوں؟ فرمایا لا حاجۃ لی فیہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں وظیفوں کی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹا آپ کا کوئی نہیں ہے، تو آپ کی بیٹیوں کے لیے آپ کے بعد مفید ہوگا، میں جو وظیفہ جاری کروں گا، اگر آپ دنیا سے رخصت ہو چکے تو وظیفہ آپ کی بیٹیوں کے لیے ہو جائے گا، آپ کی بیٹیوں کا کام آ جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنی بچیوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ وہ رات کو سورہ واقعہ پڑھتی رہتی ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا فقر و فاقہ اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ وہ یقین والے لوگ تھے، اس لیے وہ ان اعمال پر اعتماد کرتے تھے۔ آج اللہ معاف کر لے، دنیا والا ایک انسان دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تو تیار ہے، لیکن اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بھائی کیوں مانگتے رہتے ہو مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل بنا کے؟ اللہ کے سامنے رونا بند ہو گیا ہے، مخلوق کے سامنے رونا آسان ہو گیا ہے۔ لوگ روتے رہتے ہیں مخلوق کے سامنے۔ بھئی اللہ کے کلام سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے والے بن جاؤ، اور یہ یقینی باتیں ہیں، اس کے اندر ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، یہ سچوں کے سچے کی باتیں ہیں۔ تو صحابہ کا مزاج یہ تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹیوں کے یہ وظیفہ دیا ہوا ہے، ان کو کبھی بھی فقر و فاقے نہیں لگیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ اس صورت کی فضیلت ہے، ہم بھی کوشش کریں خود بھی پڑھنے کی، اور اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کو اس کا پابند بنا دیں۔ جو ہی رات ڈھل جائے کوشش یہ کریں کہ رات کا اندھیرا چھا جائے، مغرب کے بعد اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں، زبانی یاد کر لے، فجر کے وقت سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ پورے دن کی حاجات سب کچھ ضروریات پوری فرما دیں گے۔ اور مغرب کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کریں، کبھی فقر و فاقے نہیں آئیں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت ہے جو شخص چاہتا یہ ہے کہ میں قیامت کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں، اس بندے کو چاہیے کہ وہ سورۃ الواقعہ، سورۃ النبأ عما یتساءلون 30 پارے کی پہلی سورت، اور سورۃ التکویر اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، یہ 3 سورتیں پڑھ لیا کریں، آپ کو قیامت کا منظر اپنے سامنے ہو جائے گا کہ قیامت کیسے واقعہ ہو جائے گی۔ اس لیے اس سورت کے شروع میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی اور بلند کرنے والی۔ قیامت کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کاذبہ، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قیامت کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو سارے لوگ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے۔ آج دنیا کے اندر انسان قیامت کو جھٹلا سکتا ہے، اور کافر اور مشرک یہ قیامت کو جھٹلاتا ہے، لیکن جب قیامت کا دن واقع ہو جائے گا پھر کوئی نہیں جھٹلا سکے گا۔ اس لیے اللہ فرمائیں گے
یہ دنیا کے اندر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ قیامت کب قائم ہوگی اگر تم سچے ہو اپنی بات کے اندر۔ اللہ فرماتے خافضۃ رافعہ، خافضہ کہتے ہیں پست کرنے والی، ذلیل کرنے والی، یعنی قیامت کا دن جب واقع ہوگا تو یہ قیامت مشرک، فاسق، فاجر، کافر، ملحد ان لوگوں کو ذلیل کرنے والی، اور رافعہ ایمان والوں کو، تقوی والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو یہ قیامت بلندیاں عطا کرنے والی ہوں گی، اس دن ان کو عزت اور رفعت اور بلندیاں نصیب ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلا دی جائے گی ہلا جانے کے ساتھ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، ایک زلزلہ آ جائے گا اور زمین کو جھٹکا دیا جائے گا اور یہ زمین ہلا دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنی سارے کے سارے بوجھ جو دفینے زمین کے سارے باہر نکال لیں گی، چاہے وہ کوئی قسم کا بوجھ ہے، وہ انسانوں کا بوجھ ہے، انسان کے اندر دفنائے گئے ہیں، یہ سارے دفینے زمین باہر نکال دے گی۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قیامت کا دن جب واقع ہوگا تو وہ دن ایسا ہوگا کہ زمین ہلا دی جائے گی، ہلا دینے کے ساتھ اس کو جھٹکا دیا جائے گا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور یہ مضبوط پہاڑ جو اپنی جگہ سے ہلنے کا نام تک نہیں لیتے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کیے جائیں گے، دھنی ہوئی روئی کی طرح، رنگین اون کی طرح، یہ ہوا میں اڑنے والے فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح۔ جسے آج ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کوئی روشن دان ہوا کرتا ہے، کوئی سوراخ ہوتا ہے، کمرے کے اندر اندھیرا ہو اور باہر سے اس روشن دان اور سوراخ کے اندر سورج کی روشنی آ رہی ہو اور اس کے اندر بکھرے ہوئے ذرات ہمیں نظر آتے رہتے ہیں، یہ بڑے مضبوط پہاڑ ایسے ریزہ ریزہ کیے جائیں کہ یہ بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 گروہ ہو جاؤ گے۔ انسان جب قیامت کا دن واقع ہو جائے گا تو 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ السابقون کا ہوگا، دوسرا گروہ اصحاب الیمین کا ہوگا، تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہوگا۔ یہ جو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک گروہ انسانوں کا نیکیوں والے ہوں گے، کچھ نیکیوں میں بہت آگے جانے والے ہوں گے، کچھ ان سے کم درجے کے ہوں گے۔ وہ جو کم درجے کے ہوں گے وہ اصحاب المیمنہ، یہ دائیں طرف والے، یہ دائیں طرف والے، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ یہ نیکی کرنے والے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، عمل صالح والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات جب آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف دیکھتے تھے مسکراتے تھے اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو کہ جنتی ہے، بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو کہ جہنمی ہے۔ اصحاب الیمین وہ جنتی لوگ، ایمان عمل صالح والے، اصحاب الشمال وہ بائیں طرف وہ جو جہنمی لوگ ہیں۔ اس لیے فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کیا ہی بہتر لوگ ہیں بائیں طرف والے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں طرف والے اور کیا ہی برے لوگ ہیں بائیں طرف والے، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی آگے نکلنے والے تو آگے نکلنے والے ہیں، جو نیکی کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے رسول کے واسطے خرچ کر چکے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھا مال خرچ کر چکے۔ اولئک المقربون، اللہ فرماتے ہیں آگے نکلنے والے یہی مقرب لوگ، فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات کے اندر ہوں گے، ثلۃ من الاولین، یہ جو آگے نکلنے والے ہیں یہ پچھلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی، ایک بڑا گروہ ہوگا، کثیر تعداد میں ہوں گے،
وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور یہ سابقون جو ہوں گے یہ پچھلے لوگوں میں سے ایک چھوٹا گروہ ہوگا۔ اب اولین میں سے جو سابقون ہے یہ بڑا گروہ ہوگا۔ مراد کون ہے کہ پچھلی امتوں کے اعتبار سے سابقون زیادہ ہوں گے، اور اس امت کے اندر سابقون یہ توڑے ہوں گے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر جو سابقون تھے ان میں انبیاء علیہ السلام ہے، تو سابقون میں جب انبیاء علیہ السلام شامل ہے، کیونکہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اب یہ جو سابقون میں انبیاء علیہ السلام شامل، تو پچھلی امتوں کے اندر انبیاء علیہ السلام زیادہ تشریف لائے دنیا کے اندر، اور اس امت کے اندر ایک ہی پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس وجہ سے پچھلی امتوں کے اندر سابقوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یا مفسرین کی دوسری رائے یہ ہے کہ السابقون پچھلے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے، مراد اس امت کے اولین طبقہ کے اندر، کہ اس امت کے شروع کے زمانے کے جو لوگ تھے، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگ تھے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان میں السابقون آگے نکلنے والے تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن جو زمانہ گزرتا گیا اور پیغمبر دنیا سے پردہ فرما چکے، بعد کے لوگوں کے اندر جو السابقون ہیں وہ بہت توڑے ہوں گے، کم درجے کے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا ثلۃ من الاولین، یہ پچھلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا۔ اور یا یہ ہر امت کے اندر پیغمبر کے زمانے کے قریب لوگوں میں سے السابقون زیادہ ہوں گے، اور پیغمبر کے پردہ فرمانے کے بعد کے لوگوں میں السابقون کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی، زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے ساتھ ملے ہوئے، ان کے ساتھ ملے ہوئے۔ یہ تین زمانے، اسے صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا، یہ تین زمانوں کی خیریت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ اس اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ جو سابقون ہے یہ پچھلے لوگوں میں سے ایک تھوڑی سی تعداد ہوگی۔ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ، اور اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ، پست کرنے والی، بلند کرنے والی ہوگی۔ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، جب زمین ہلا دی جائے گی ہلا دینے کے ساتھ، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کیے جائیں گے، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پس وہ گرد و غبار بن جائے، بکھرے ہوئے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم تین گروہ ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں طرف والے، اور کیا ہی بہتر ہیں دائیں طرف والے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور دوسرا گروہ بائیں طرف والے، اور کیا ہی برے لوگ ہیں بائیں طرف والے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں۔ اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں جن کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، اگلے لوگوں میں سے یہ ایک بہت بڑا گروہ ہوگا۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں میں سے ایک چھوٹا گروہ ہوگا۔ صدق اللہ۔